بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہل تشیع اپنے مسلک کے اعتبار سے بڑے علمی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے پاس کافی معلومات بھی تھیں۔ اس کے بقول میرے ان سوالات کا جواب کسی مولوی کے پاس نہیں۔ میں نے اس سے جب ملاقات کی تو اس کی ہر ادا میں گویا علماء سے حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی نفرت و حقارت کی جھلک واضح تھی۔ میں نے میزبان ہونے کی حیثیت سے بڑے اخلاق سے بٹھایا۔ تھوڑی دیر حال احوال دریافت کرنے کے بعد گفتگو شروع کی۔ اس کا پہلا سوال ہی بزعم خود بڑا جاندار تھا، اور وہ یہ کہ تم ابو بکر کو نبی کا خلیفہ کیوں مانتے ہو؟ ہم تو ابو بکر کو خلیفہ رسول اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے سیدہ کائنات خاتون جنت کو ان کا حق نہیں دیا تھا، بلکہ ان کا حق غصب کر لیا تھا۔ میں نے کہا ذرا کھل کر بولے، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں اور اس حق کی وضاحت کر دیں جو حق تھا۔ کہنے لگا وہ باغ فتق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں چھوڑا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ملنا تھا، لیکن وہ باغ انہیں ابو بکر صدیق نے نہیں دیا تھا۔ یہ صرف میرا دعویٰ ہی نہیں بلکہ میرے پاس اس دعوے ہر مسلک کی کتابوں سے ایسے وزنی دلائل موجود ہیں جنہیں آپ کا کوئی عالم جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ بات اس نے بڑے پر اعتماد اور مضبوط انداز میں کہی۔ مزید اس نے کہا کہ میری بات کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ باغ فتق آج بھی سعودی حکومت کے زیر تصرف ہے اور وہ حکومتی مصارف کے لیے وقف ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ آج تک آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حق نہیں ملا۔ اب آپ ہی بتائیں جنہیں آل رسول کے ساتھ یہ کیا ہو، ہم انہیں کیسے خلیفہ رسول تسلیم کر لیں؟ میں نے اس کی گفتگو بڑے تحمل سے سنی اور اس کا اعتراض سن کر میں نے پوچھا کہ آپ کا سوال مکمل ہو گیا یا کچھ باقی ہے؟ وہ کہنے لگا میرا سوال مکمل ہو گیا، اب آپ جواب دیں۔ میں نے عرض کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ کن کو مانتے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہم مولا علی کو خلیفہ بالفصل مانتے ہیں۔ میں نے کہا عوام و خاص کی جان و مال اور ان کے حقوق کا تحفظ خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ مجھے آپ پر تعجب ہو رہا ہے کہ آپ خلیفہ بالفصل تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مان رہے ہیں اور اعتراض سیدنا ابو بکر صدیق پر کر رہے ہیں۔ یا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ مانو، پھر آپ کا ان پر اعتراض کرنے کا کسی حد تک جواز بھی بنتا ہے، ورنہ جن کو آپ پہلا خلیفہ مانتے ہو یہ اعتراض بھی انہی پر کر سکتے ہو کہ آپ کی خلافت کے زمانے میں خاتون جنت رضی اللہ عنہا کا حق کیوں مارا گیا۔ یہ میری بات سن کر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، مگر ساتھ ہی اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا جی بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں مولا علی کی خلافت ظاہری آپ کے خلفاء ثلاثہ کے بعد شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے تو ہم ان کی خلافت کو غصب مانتے ہیں، یعنی آپ کے خلفاء ثلاثہ نے مولا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ظاہری طور پر غصب کیا ہوا تھا، اس لیے مولا علی رضی اللہ عنہ تو اس وقت مجبور تھے، یہ حق کیسے دے سکتے تھے؟ اس کی یہ تعویل سن کر میں نے کہا عزیزم میرے تعجب میں آپ نے مزید اضافہ کر دیا، ایک طرف تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا ہیں، عجیب بات ہے کہ انہی کے گھر کی ایک کے بعد دوسری مشکل آپ نے ذکر کر دی، یعنی ان کی زوجہ محترمہ کا حق مارا گیا، لیکن وہ مجبور تھے اور وہ مشکل کشا ہونے کے باوجود ان کی مشکل کشائی نہ کر سکے، پھر ان کا اپنا حق خلافت غصب ہوا لیکن وہ خود اپنی مشکل کشائی بھی نہ کر سکے۔ یا تو ان کی مشکل کشائی کا انکار کر دو، اگر انہیں مشکل کشا مانتے ہو تو یہ من گھڑت باتیں کہنا چھوڑ دو کہ طاقتوروں نے ان کے حقوق غصب کر لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض والمحال آپ کی بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ اصحاب ثلاثہ نے ان کی خلافت غصب کر لی تھی، اب سوال یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے بعد جب امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو ظاہری خلافت مل گئی اور ان کی شہادت کے بعد انہی کے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو کیا اس وقت انہوں نے باغ فتق لے لیا تھا؟ جب آپ کے بقول وہ خلفۂ ثلاثہ کے زمانے میں غصب کیا گیا تھا، اب تو انہی کی حکومت تھی جن کا حق غصب کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی حکومت ہونے کے باوجود اس حق کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ آج بھی آپ کے بقول وہ سعودیہ حکومت کے زیر اثر ہے، تو بھائی وہ باغ جن کا حق تھا جب انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو آپ بھی اب مہربانی کر کے ان قصوں کو چھوڑ دیں، اور اگر آپ کا اعتراض سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ہے کہ ان کی ظاہری خلافت میں آل رسول کو باغ فتق کیوں نہیں ملا، تو یہی اعتراض آپ کا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ پر بھی ہوگا
کہ ان کی ظاہری خلافت میں آل رسول کو باغ فتح کیوں نہیں ملا۔ میری بات سن کر وہ کچھ سوچنے لگا، مگر میں نے اسی لمحے اس پر ایک اور سوال کر دیا کہ آپ یہ بتائیں کہ وراثت صرف اولاد کو ہی ملتی ہے یا بیویوں اور دوسرے ورثاء کو بھی ملتی ہے؟ کہنے لگا بیویوں اور دوسرے ورثاء کو بھی ملتی ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کا اعتراض صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں کیوں نہیں کیا؟ انہیں بھی وراثت سے محروم رکھا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں۔ آپ نے خلفائے رسول پر یہ الزام دھرنے سے پہلے کبھی نہیں سوچا کہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو حضور کی وراثت نہیں دی تو اپنی صاحبزادیوں کو بھی تو اس سے محروم رکھا۔ میری گفتگو سن کر اب وہ مکمل خاموش تھا، ساتھ ہی وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا بھی معلوم ہوا۔ میں نے اسے پھر متوجہ کرتے ہوئے کہا عزیز، کب تک ان پاک ہستیوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے والی بے سر و پائی جھوٹی باتوں کی وجہ سے حقائق سے آنکھیں بند کر کے رکھو گے؟ اب میں تمہیں وہ حقیقت بتا دوں جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وارث کو نہیں دی گئی۔ وہ خود جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ترجمہ یعنی ہم انبیاء دنیا کی وراثت میں نہ کسی کے وارث بنتے ہیں اور نہ کوئی ہمارا وارث بنتا ہے۔ ہم جو مال جائیداد چھوڑتے ہیں وہ امت پر صدقہ ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا عزیز، یہ وہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے امیر المومنین ابو بکر سے لے کر سیدنا علی سیدنا حسن رضی اللہ عنہم تک کسی بھی خلیفہ نے باغ فدق آل رسول کا حق نہیں سمجھا، جسے لے کر آج آپ ان کے درمیان نفرتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نوجوان اب میری گفتگو سن کر پریشان اور نادم محسوس ہونے لگا۔ پھر انتہائی عاجزی سے اس نے مجھے دیکھا اور گویا ہوا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ آج سے میں اس طرح کے اعتراضات کرنے سے توبہ کرتا ہوں۔ اب میں رب تعالیٰ سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں اپنی سوچ کو مثبت بناؤں گا۔ میں نے اس نوجوان کو مبارک دی اور ایک محبت سے بھرپور معانقہ مصافحہ کیا، پھر وہ نوجوان شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔